السلام علیکم ناظرین، یہ ہے آپ کا اپنا چینل اردو لیب ٹیچر۔ یہاں آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ انسپریشنل سٹوریز اردو ادب کی، اردو زبان کی ترویج کے لیے ہماری یہ پہلی کاوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری اس کاوش کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آئے تو بلا جھجک کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی، سال دوم کی طالبہ تھی، شروع سے پڑھائی میں تیز تھی، سیدھی سادی طبیعت پائی تھی، فطرتاً ہمدرد دل رکھتی تھی اور کسی کی تکلیف سہ نہ سکتی تھی۔ کوئی تکلیف سے روتا تو اس کی تکلیف کے احساس کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دنیا میں سبھی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ نرم دل ہوتے ہیں تو کچھ سخت دل ہوتے ہیں، کوئی جذبات سے کام لیتا ہے تو کوئی دماغ کے فیصلے مانتا ہے اور عقل مند کہلاتا ہے۔ بہرحال میں بہت زیادہ دل کی غلام تھی اور نہ اتنی زیادہ عقل والی کے انتہا پسند کہلاتی۔ متوازن شخصیت تھی، میری دوست بھی سلجھی ہوئی لڑکیاں تھیں اور ٹیچرز مجھے چاہتی تھی، کلاس میں ہمیشہ اہمیت ملتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ تعلیم کے میدان کی نمایاں کھلاڑی تھی اور ہر سال کچھ مضامین میں فرسٹ پرائز لیتی تھی۔ ایک روز جا رہی تھی، میرے پاس 10 روپے تھے، ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، میرے دل سے صدا ابھری، اسے خیرات دے دو، لیکن 10 کا نوٹ تھا، جبکہ ان دنوں 1 روپے کی بھی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ سوچا کہ یہ نوٹ اسے دے دوں گی تو کینٹین سے کچھ نہ لے سکوں گی، کھلے پیسے یا سکے ہوتے تو اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتی۔ یہ سوچ کر میں نے فقیر کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ صدا دیتا رہ گیا، میں نے توجہ نہ دی اور سڑک کراس کر لی۔ تب میرے دل سے صدا اٹھی، یہ روپے اسے دے دیتی تو اچھا ہوتا، کیا پتا وہ خستہ حال بوڑھا کتنا ضرورت مند ہو، آج کینٹین سے کچھ نہ لیتی تو کیا ہو جاتا۔ انسان روزہ بھی تو رکھ لیتا ہے، وہ اپنی غربت کے واسطے دے رہا تھا۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ نگاہوں کے سامنے کوئی پیکٹ سا گزر گیا جو لال رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا، جیسے دلہنیں لال رنگ کا لباس پہنتی ہیں۔ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہے، خیر پھر زیادہ توجہ نہ دی کہ کالج کو دیر ہو رہی تھی۔ جب کالج پہنچی دل بجھا ہوا تھا، روح پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، جیسے میرے اندر کوئی تکلیف دہ خلا پیدا ہو گیا اور سارا دن پڑھائی میں جینا لگا۔ گھر جاتے جاتے میری حالت بری ہو گئی، اس دن کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ بار بار اس فاقہ زدہ بوڑھے کا چہرہ نگاہوں میں پھر جاتا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے تھے اور آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ اس سے پہلے میں نے ایسی بری حالت کبھی کسی گداگر کی نہ دیکھی تھی۔ میں سہمی ہوئی رہی، مگر گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ آج کیا واقعہ پیش آیا ہے، حتیٰ کہ میرا دل بے چین رہنے لگا کہ مجھ سے جو خطا سرزد ہو گئی ہے اس کا کفارہ کس طور ادا کروں۔ اگر کوئی بھکاری نوجوان لڑکا یا عورت ہوتی یا کوئی بچہ بھی ہوتا تو مجھے ہرگز اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن یہ شخص 80 برس کا مدکوک بوڑھا تھا۔ یقیناً ایسی مجبوری تھی کہ گھر پر آرام کی بجائے بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، یہ آزمائش تھی شاید میری کہ اس بوڑھے کی، جس کو بھیک مانگنے کی خاطر تو نے اس بے حس و بے رحم معاشرے میں زندہ رکھا تھا، کیا خبر اس کی اولاد ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو مگر اسے پوچھتی نہ ہو۔ اکثر اولاد بھی اپنی اولاد کی محبت میں ایسی کھو جاتی ہے کہ بوڑھے والدین کو در بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کرتی ہے۔ اب طرح طرح کی سوچیں آتی، ہر روز ایسی سوچیں مجھے بے چین کر دیتی۔ کبھی کبھی تو رات بھر نیند نہ آتی، بھوک پیاس ختم ہو گئی، راتوں کی نیندیں اڑ گئی اور میں پابندی سے نمازیں پڑھنے لگی۔ جب گھر والوں نے میری یہ حالت دیکھی وہ پریشان رہنے لگے، خدا نہ خواستہ کہیں میرے دماغ میں خلل نہ پیدا ہو گیا ہو، جبکہ اللہ کا شکر ہے میرا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ بس کوئی ایسا لمحہ بھی مجھ پر آیا کہ دل ہر وقت خدا سے سہما رہنے لگا، خوف خدا بہت بڑھ گیا، میں یہ بھول ہی گئی کہ اللہ خطائیں معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ اکثر یہ واقعہ بلانے کی کوشش کرتی، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھتی اس فقیر کی صدا کانوں میں گونجنے لگتی، بیٹی اللہ کے واسطے کچھ دے دو، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بس یہ صدا تھی جس کو میرا ضمیر بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اب میرے اندر سے آواز آتی کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں وہ فقیر بیٹھا ہوگا، اس کو پیسے دے آؤ۔ میں وہاں جاتی، واقعی وہاں کوئی فقیر موجود ہوتا اور میں اسے کچھ سکے خیرات میں دے بھی آتی، لیکن وہ بابا فقیر پھر نظر نہ آیا۔ ادھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر میرے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ میں خدا نہ خواستہ کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ امی ابو نے آپس میں مشورہ کیا، ابو کے دوست کے ایک ڈاکٹر جاننے والے تھے جو دماغی امراض کے ماہر تھے، انہوں نے کچھ دوائیں دی جو والدہ اور والد زبردستی کھلاتے، ان کے اثر سے میرا دماغ معاف رہنے لگا، نیند تو آ جاتی لیکن رات دن غنودگی کی سی کیفیت رہنے لگی، ٹھیک طرح سے پڑھ بھی نہ پاتی تھی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ امتحان نہ دے سکی۔ تب والدین کو اور زیادہ تشویش ہوئی۔ انہوں نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا جنہوں نے دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کرانے کا مشورہ دیا، جہاں دواؤں سے میرا دماغ سن رہنے لگا اور پھر مجھے بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے صحیح علاج کر رہے ہیں اور میں سمجھتی تھی کہ میں صحیح دماغ ہوں اور یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال 21 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد مجھے چھٹی ملی اور میں گھر آ گئی۔ اس کے بعد اتنا ہوا کہ میں پہلے والے معمولات برقرار نہ رکھ سکی، مثلاً فقیروں کو پیسے دینا، رات بھر جاگ کر گزارنا اور کھانا وغیرہ نہ کھانا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں دوبارہ یہ لوگ مجھے ذہنی امراض کے ہسپتال میں نہ ڈال دیں۔ ادھر میرے گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کیسا کامیاب علاج کروایا ہے کہ یہ اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ گھر والوں کو تسلی تھی، لیکن انہوں نے بغیر اس بات پر غور کیے کہ مجھے دماغی امراض کے ایک ہسپتال بھیج دیا کہ جب میں واپس آؤں گی تو پاگل مشہور ہو جاؤں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ خاندان بھر میں عجیب و غریب چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سب مجھے خاص طور پہ دیکھنے آئے کہ دیکھیں اب کیسی ہو گئی ہے، بجلی کے جھٹکے لگے ہیں، دماغی امراض کے ہسپتال سے ہو کر آئی ہے۔ یہ میں ہی سوچ سکتی تھی کہ جو دماغی ہسپتال سے واپس آئے وہ خواہ کتنا ہی صحیح دماغ کیوں نہ ہو، پاگل مشہور ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات میری شادی میں آڑے آنے لگی۔ جب رشتے کے خواہاں ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کرتے، محلے والے عزیز اقربا، غرض کوئی کہہ دیتا کہ لڑکی کچھ عرصہ مینٹل ہسپتال میں زیر علاج رہی ہے، بس اسی قدر کہنا کافی ہوتا، لڑکے والے دوبارہ نہ آتے۔ خدا خدا کر کے ایک جگہ رشتہ طے ہوا۔ لڑکے والے شریف لوگ تھے، زیادہ پوچھ گچھ نہ کی، بس ایک بار مجھے دیکھا، پسند کر لیا اور شادی کی تاریخ رکھ کر چلے گئے۔ یوں میری شادی ہو گئی۔ اس شادی میں میری ساس کی مرضی شامل نہ تھی، کیونکہ اڑتے اڑتے شادی سے 1 ماہ پہلے ان تک یہ خبر کسی نے پہنچا دی تھی، لیکن سسر صاحب اور خود وسیم نے ہمت کی کہ سب تیاری مکمل ہے، اب رشتہ توڑنا ٹھیک نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ سسرال میں سبھی نے خوش آمدید کا، سوائے ساس کے۔ وہ ہر آنے والی عورت کانا پھوسی کرتی کہ دیکھو بہن، اب آگے اللہ کو کیا منظور ہے، ہمیں تو عین وقت پر پتہ چلا کہ لڑکی پاگل رہ چکی ہے، خدا جانے کب اس کا پاگل پن دوبارہ عود کر آئے گا، کوئی دورہ پڑ جائے۔ میں تو اس کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے بھی ڈرتی ہوں، رات کو گھر کی سب چھریاں اور نوکیلی چیزیں چھپا دیتی ہوں۔ خدا دعا کرو بس اللہ میرے وسیم کی خیر رکھے۔ میں پاگل تھی کہ نہیں، لیکن اس وہم میں میری ساس بیچاری پاگل پن کے دورے اسے ضرور بڑھنے لگے۔ وہ مجھ سے خوف کھانے لگی۔ رات کو قرآنی آیات پڑھ کر اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر وسیم پر، خود پر اور تمام گھر کے افراد پر دم کرتی کہ کہیں ان کی پاگل بہو اچانک کسی پر حملہ نہ کر دے۔ بس جی، میرے پاگل پن کی عجیب کہانیاں بن گئی۔ نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ ساس نے برملا کہہ دیا کہ وسیم بیوی کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے، ورنہ میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گی۔ ان کا یہ وہم راسخ ہو گیا کہ کسی روز میں ان کو یا گھر کے کسی فرد کو جان سے مار دوں گی۔ ساس نے مجھے گویا ڈائن سمجھ لیا تھا، بہو ماننے سے انکار کر دیا اور وسیم کو دوسری شادی کرنے اور مجھے چھوڑنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن اللہ کے کرم سے میری طلاق ہوئی اور نہ میرے خاوند نے دوسری شادی کی۔ میرے شوہر واقعی ایک اچھے انسان تھے جنہوں نے مجھے سمجھا اور چاہا اور کبھی پاگل نہ جانا۔ ایک روز میں نے وسیم کے ساتھ شاپنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اسی نیت سے بازار گئے۔ اتفاق سے وہاں وہی بوڑھا فقیر نظر آ گیا۔ میں نے خاوند سے کہا گاڑی روکیے، مجھے اس فقیر کو پیسے دینے ہیں۔ انہوں نے گاڑی روکی اور میرے ساتھ اتر کر فقیر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیا اور بولے، بابا تم کیوں اس عمر میں بھیک مانگ رہے ہو؟ کیا تمہاری اولاد نہیں ہے؟ یہ تو آرام کرنے کے دن ہے۔ بابا نے جواب دیا، بیٹا بے شک آرام کی عمر ہے، لیکن مجبوری انسان سے کیا نہیں کراتی۔ اللہ نے مجھے کوئی بیٹا نہ دیا، ایک بیٹی ہے جس کی شادی کر دی تھی، اپنے داماد اور بیٹی کے پاس رہا کرتا تھا۔ میرا داماد بہت اچھا آدمی تھا، بیٹی کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا، 4 بچے ہو گئے۔ ابھی بچے چھوٹے تھے کہ ایک روز جب کہ داماد کام پر جا رہا تھا، ایک تیز رفتار بس نے اسے کچل دیا۔ بیٹی بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ میری بیٹی محنت کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ٹی بی نے آ لیا، وہ محنت نہیں کر سکتی۔ اس کے بچوں کا پیٹ پالنے کو اس عمر میں بھیک مانگتا ہوں کیونکہ محنت مشقت میں نہیں کر سکتا۔ بابا آپ کہاں رہتے ہیں؟ بابا نے اپنا ٹھکانہ بتا دیا۔ کیا آپ ہم کو اپنے گھر لے چلیں گے؟ وسیم نے دریافت کیا۔ ہاں کیوں نہیں، شاید آپ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ نہیں بابا، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بابا کو ہم نے اپنی گاڑی بٹھا لیا۔ اس کا گھر کیا تھا؟ کچی آبادی میں ایک جھگی تھی جس کے اطراف گندا پانی جمع تھا۔ میرے نواسے اور نواسی اسکول جاتے ہیں اور بیٹی کو ٹی بی کی دوا لینی ہوتی ہے، اسی لیے بھیک مانگتا ہوں۔ پہلے کلی تھا،
اب وزن نہیں اٹھا سکتا۔ چاہتا ہوں کہ میری بچی کے بچے کسی طرح پڑھ لکھ جائیں، ان سے بھیک نہیں منگوانا چاہتا۔ تبھی خود اس بے شرمی کو قبول کیا۔ بابا کے گھر میں کچھ نہ تھا سوائے 2 چارپائیوں اور چند سلور کے برتنوں کے۔ ہمیں بہت دکھ ہوا۔ سوچا کسی پیشہ ور بھکاری کو جان کر دھتکار دیتے ہیں، کبھی کسی کے دکھوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہوں انہیں بھیک دینے سے پہلے ان کا حال ضرور جان لینا چاہیے، خاص طور پر بوڑھے گداگروں کا۔ اگر وہ نشہ نہیں کرتے بلکہ پیرانہ سالی میں ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرا مطلب گداگروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہرگز نہیں۔ وسیم نے بابا کی مدد کی، ان کو گھر بیٹھ جانے کی تلقین کر دی اور ہر ماہ ان کی بیوہ بیٹی اور یتیم بچوں کا خرچہ باندھ دیا۔ اس مستحق کنبے کی دعا سے نہ صرف مجھے روحانی سکون مل گیا بلکہ میری ساس کا بھی وہم دور ہو گیا۔ وہ خود بابا کی بیٹی کو ہر ماہ رقم پہنچانے لگی تھی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، کسی کی دعا کے طفیل میرے شوہر کی ملازمت بیرون ملک لگ گئی، انجینئر تھے، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہو گئی تو اتنی تنخواہ ملنے لگی کہ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ سچ ہے اللہ انسان کی چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا، وہ اس کے عوض فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ بس دیدہ بینا اور سوچنے والا دل ہونا چاہیے۔